السلام علیکم سامعین، 16 ربیع الاول اور 20 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء ہاپوڑ کا انتخاب۔ یہ انتخاب وہاں کے تاریخی ادارہ خادم الاسلام میں ہوا ہے اور یہاں ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس کی صدارت ادارے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم نے کی ہے۔ یہاں اجلاس کا آغاز قاری محمد شعیب کی تلاوت اور مولوی عثمان کی نعت پاک سے ہوا ہے۔ خطبہ استقبالیہ مفتی نظام الدین نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح جو سابقہ میعاد ٹرم کی رپورٹ حضرت اقدس مفتی محمد ایوب استاد حدیث خادم الاسلام ہاپوڑ نے پیش کی۔ سابقہ رپورٹ میں انہوں نے کئی باتوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں تینوں تحصیلوں میں درس قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ 3 تحصیلوں کی مساجد میں کہاں کہاں قرآن کریم کا درس کیا گیا۔ جب ہم درس قرآن کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے مفہوم سے عام مسلمان کو وابستہ کرنا، عام مسلمان کے سامنے قرآن کا پیغام پہنچانا۔ قرآن کے پیغام پہنچانے کا نام درس قرآن ہوتا ہے۔ تو اس درس قرآن کو حضرت والا نے ذکر فرمایا ہے کہ ضلع ہاپوڑ کی تینوں تحصیلوں میں درس قرآن کی ترتیب بنائی گئی۔ اسی طرح اصلاح معاشرہ، تعلیم بیداری مہم، ووٹ بیداری اور فرق ضالہ کے بارے میں تفصیلی بات چیت۔ فرق ضالہ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے ہر وہ فرقہ مراد ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی خود کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا کہتا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا بہترین اندازہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے نئی بات پیش ہو تو آپ اپنے قریبی کسی عالم دین سے یا امام صاحب سے دریافت کر لیں یا المدارس دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کر لیں۔ بہرحال اس بارے میں بڑی بیداری مہم چلائی گئی ہے اور حضرت والا نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ مسلم بچوں کو دینی تعلیم، ان کی عصری تعلیم اور ساتھ ساتھ ان کے عقائد کی حفاظت کے لیے مکاتب اور مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ ان باتوں پر مشتمل مفتی محمد ایوب قاسمی دامت برکاتہم نے سالانہ یعنی گزشتہ جو میعاد گئی جمعیت علماء ہند کی، ان کی بہت تفصیلی رپورٹ پیش کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس تفصیلی رپورٹ کو اپنے آن لائن اخبار دستک ڈیلی پر پیش کریں گے۔ اگر وہاں آپ کو نہیں ملتی تو آپ ہمارے نمبر 9627709014 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ میعاد میں جمعیت ڈسپنسری اور ہر تحصیل میں تعلیمی اداروں کے قیام کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ خزانچی حافظ سعید احمد صاحب نے 2022 اور 2023 کی رپورٹ پیش کی، جس پر حاضرین نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ایک نیا انتخاب بھی ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب جمعیت کا اس طرح کا انتخابی اجلاس ہوتا ہے تو پرانی رپورٹ پیش کی جاتی ہے اور نیا انتخاب ہوتا ہے۔ نئے انتخاب میں وہاں پر موجود اہل علم نے حضرت اقدس مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم کا عہدہ صدارت کے لیے نام پیش کیا، جس کو صوتی ووٹوں سے یعنی ہاتھ اٹھا کر اہل علم نے منظور فرما لیا۔ اس طرح اتفاق رائے سے حضرت مولانا محمد یامین صاحب صدر بن گئے۔ نائب صدارت کے لیے مفتی مقصود عالم استاد حدیث، مفتی عبدالرحیم ناظم مدرسہ تعلیم الاسلام پیپلیڑا، مفتی عزیر احمد استاد حدیث نافع العلوم، مفتی محمد ساجد اور قاری محمد شوکت کے نام پیش کیے گئے ہیں اور ان کو بھی حاضرین نے منظور کر لیا ہے۔ اس طرح جنرل سیکریٹری کے لیے حضرت اقدس مفتی محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم اور کارگزار جنرل سیکریٹری کے لیے مفتی انتخاب عالم کا نام پیش ہوا ہے، اس کو منظور کر لیا گیا۔ بتا دوں کہ مفتی محمد ایوب قاسمی دامت برکاتہم سے اس نامہ نگار نے گزشتہ 2-3 ہفتے پہلے انٹرویو لیا تھا۔ ماشاءاللہ باتوفیق اور باصلاحیت عالم دین ہے، قدیم اور جدید مسائل کو حل کرنے میں مہارت تام حاصل رکھتے ہیں
اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کے حل میں ید طولہ آپ کو حاصل ہے۔ اس طرح سیکریٹری کے لیے مفتی محمد مستقیم، مفتی عبدالرحمن، قاضی عبدالواجد کا نام پیش ہوا ہے، اور خزانچی کے لیے حافظ سعید احمد کا نام پیش ہوا ہے۔ یہاں پھر مفتی محمد ساجد نے صالح سماج کی تشکیل کے عنوان سے خطاب کیا ہے اور بتلایا کہ سماج میں کیا کیا برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان پر کس طرح بندش لگائی جا سکتی ہے اور کس طرح سماج کو نیک سماج بنایا جا سکتا ہے۔ آخر میں صدر جلسہ حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم کی رقت آمیز دعا اور نصیحت آمیز کلمات کے ساتھ یہ اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔